اب میں نقصوامیکا کا آپ کو بتا رہا تھا، اس میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی تھیں جو میں نے نوٹ کرائی ہیں آج وہ پرائیویٹ سیکٹری صاحب کو. میں رحم کے گرنے کا ہی بتانا تھا کہ مگر یہ تو کیمرہ گر گیا ہے. رحم گرتا ہے نا، جو کہتے ہیں رحم گر گیا، پتہ نہیں کیا چیز ہے، غالباً بوجھ ہے نیچے کی طرف یا مسکولر فالج ہوتا ہوگا کچھ، اس کے لیے نقصوامیکا اچھی دوا ہے. معدے کی خرابی سے جس دمے میں ایگراویشن ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو دمہ ہوتا ہی معدے کی خرابی سے شروع ہے. دو طرح دمے کا آغاز میں نے دیکھا ہے عموماً. ایک نزلہ پہلے ہوتا ہے عام اور وہ دمے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک بدپرہیزی کرتی ہیں عموماً عورتیں، اچار کھٹی چیزیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ دمے سے پہلے اس کا دورہ پڑتا ہے بعضوں کو، وہ ضرور بدپرہیزی کرتی ہیں، اندر سے ارج اٹھتی ہے، اور جب معدہ ایسڈ ہو جائے پھر دمہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسڈ میں کنسٹرکشن کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ کنسٹرکشن سارے جسم میں پھیل جاتی ہے. ایسڈ کے دمے میں نقصوامیکا بہت مفید ہے. اور جو نزلاتی دمے ہوتے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ نزلے کی روک تھام کی دوائیں پہلے سے کھائی جائیں اور مستقل اس کو اپنے غذاؤں کا حصہ بنائیں، نہ اپنی روزمرہ کی دوا کا حصہ بنائیں. اس میں انفلوئنزینم 200، بیسیلینم ٹون اپ کرنے کے لیے ہفتے میں 1-2 دفعہ اگر دستور کے طور پر کھائیں تو کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ نیٹرمیور 200 کبھی کبھی، اور ایلیومینا بھی اس میں مفید ہے. نزلے کے خلاف اور دمے کے خلاف عمومی ایک جسم میں دفاعی طاقت کو بحال کرنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے. اگر دمہ ہو ہی نہ ایک دفعہ تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کا فضل رہتا ہے، مگر اکثر دمہ نزلے کے آغاز سے ہوتا ہے، وہ اس کو چیک کرنا ضروری ہے. بعضوں کو ہوتا ہے سٹیٹس دمہ، اس کا مطلب ہے کہ لنگز مستقل دمے کی حالت میں رہتے ہیں، کبھی تھوڑا سا کم ہو گیا، تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، ان کا زیادہ مشکل معاملہ ہے. لیکن میں آف اینڈ اینڈ جو اٹیک کبھی کبھی ہوتے ہیں لوگوں، ان کی بات کر رہا تھا. ہاتھوں اور بازوؤں کا سو جانا، ابھی ہمارے پاس چند دن ہوئے کوئی آئی تھی خاتون، یہ بتا رہی تھی کہ میرے بس یہ حصہ سوتا ہے، نچلا جسم کا حصہ نہیں سوتا. اس وقت میں نے کوشش بھی کی تو مجھے یاد نہیں آیا، مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ میں نے کسی خاص دعا میں یہی علامت دیکھی ہے، وہ نقصوامیکا تھی. کیونکہ نقصوامیکا بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے اور بڑی دیر سے اس کو دوبارہ پڑھا نہیں تھا، اس لیے یہ ذہن سے اتر گیا کہ یہ نقصوامیکا کی خاص علامتوں میں سے ہے کہ بازوؤں میں، اپر لمبس جس کو کہتے ہیں، لوور لمبس ٹانگوں کو کہتے ہیں، اپر لمبس بازوؤں کو، بازوؤں اور ہاتھوں کا سو جانا نقصوامیکا کی علامت ہے. لیکن اور بھی دواؤں میں ہے، صرف نقصوامیکا میں نہیں. پنڈلیوں کے تشنج میں نقصوامیکا بہت اچھی ہے، اور برائونیا بھی بہت اچھی ہے. نقصوامیکا فوری طور پر دینے سے بہت جلدی پنڈلی کا تشنج ٹھیک ہو جاتا ہے. اکثر اس کا تعلق بیلاڈونا سے ہے، اس تشنج کا بیلاڈونا کی علامتیں وہ اس میں پایا جاتا ہے. تو وہ تشنج جس کو گرمی سے اضافہ ہو، اس تشنج میں یہ مفید ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اس میں تضاد سا پایا جاتا ہے نقصوامیکا میں، بعض چیزوں میں ٹھنڈا، بعض چیزوں میں گرم. کمر درد کو ٹھنڈ سے اضافہ تکلیف ہوتی ہے، اور بعض پیٹ درد وغیرہ کو گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، ٹگور سے اس کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے. اس لیے کہ اس میں مختلف قسم کی دوائیں معلوم شامل ہیں، کبھی کوئی اثر دکھاتی ہے کبھی کوئی. بیلاڈونا اور کیوپرم کی وجہ سے ایک گرمی کا مزاج ہے، اور سپیزمز میں یہی دو ہیں جو کار فرما ہوتی ہیں، جو اثر دکھا رہی ہوتی ہیں. تو پنڈلیوں میں چلنے سے جب یہ ہو یہ تشنج پیدا ہو جائے تو اس کو بھی نقصوامیکا کا فائدہ پہنچتا ہے. اس پہلو سے برائونیا بھی مفید ہے، کیونکہ برائونیا میں بھی ویسے عموماً
سردی سے اس کی بیماریاں لگتی ہیں، لیکن اس کی بیماریوں میں اضافہ ہمیشہ گرمی سے ہوتا ہے۔ اگر سر درد شروع ہوئی ہے تو دھوپ میں نکلیں گے تو بڑھ جائے گی، ٹھنڈے کمرے سے گرم کمرے میں جائیں گے تو اضافہ ہو جائے گا۔ برائونیا کا دمہ سردی لگنے سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سردی عموماً سردیوں سے گرمیوں میں جانے کے موسم میں لگتی ہے، یعنی اس کو ٹھنڈا گرم کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ وہ ٹھنڈا گرم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سرد گرم فرق جو ہے وہ اس سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی سردی کی لہر آ رہی ہے، کبھی گرمی کی۔ سردی سے اچانک گرمی جب آئے تو اس وقت برائونیا زیادہ اثر دکھاتا ہے۔ تو پلیوں کے تشنج میں جن کو چلنے سے، خصوصیت سے زیادہ چلنے سے، تیز چلنے سے پلیوں میں تشنج ہو، ان کو برائونیا بہترین فائدہ دیتی ہے، اور روزمرہ کا عام تشنج جو ہے اس میں نقصوانی کا زیادہ بہتر ہے۔ نیند اڑنے کا بتایا تھا میں نے، نیند کے لیے اچھی دوا ہے یہ، نہیں؟ نقصوانی کا وہ دو طرح سے میں نے تین طرح سے دیکھا نیند لانے میں مفید۔ ایک یہ کہ جن لوگوں کو ڈرگز کی عادت ہو اور نیند کی گولیاں کھانے کی عادت ہو، ان کو نقصوانی کا بہت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ڈرگ کا اینٹیڈوٹ بھی ہے اور خود بھی مسکن ہے، نیند آور ہے۔ اس لیے اکثر میں نقص سے ہی شروع کرتا ہوں، اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر دوسری دواؤں کی طرف توجہ دیتا ہوں، لیکن الا ماشاء اللہ اکثر جو مجھے یاد ہے ان کو نقص سے ہی فائدہ ہوا اور باقی دوائیں چھوٹ گئیں۔ بعض تو اتنا حیرت انگیز اثر ہوتا، بعض دفعہ ایک دفعہ ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو لے کے آیا جس کو ڈرگز کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور وہ اسے چھڑا رہے تھے تو نیند کی گولیوں کے ذریعے چھڑائی گئی۔ اب وہ ایک ایسی مصیبت بن گئی کہ اس نے دکھائی، اس کی شیشی خالی کی، اس میں سے 4-5 ٹکیاں زرد رنگ کی غالباً تھیں، یا کچھ تھوڑا سا اس میں گلابی پن تھا، کہ یہ دوائیاں ہیں، یا 5-5 کھاتا ہے اور نیم پاگل ہو چکا ہے، اور اگر نہ کھائے تو نیند نہیں آتی، اور نیند نہ آئے تو ڈرگ کا جو چھوڑنے کا وڈرول سمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو میں نے، یہ وقف جدید کے زمانے کی بات ہے، اس کو میں نے نقصوانی کا دی دن میں 3 دفعہ، اور وہ ساری شیشی دوائیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ میں نے کہا کل اگر نیند نہ آئی تو مجھ سے واپس لے جانا۔ 3 دفعہ کھائی ہے، رات ایسے آرام سے سویا ہے۔ پہلی دفعہ زندگی میں مجھے اس بچے نے آ کے بتایا کہ نیند کی گولیوں سے تو جو نیند آتی تھی وہ بے چین کرنے والی تھی، لیکن پہلی دفعہ ریلیکس ہو کے سویا ہوں میں، اور اس کے بعد وہ میرے پاس ہی پڑی رہی ہیں گولیاں ہمیشہ۔ آخر میں نے کہیں پھینک دی ہوں گی، مگر میں نشانی کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ تو نقصوانی کا ڈرگز کے ایفیکٹ کو دور کرنے کے لیے اور نیند کی گولیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اکثر مفید پائی جاتی ہے۔ اگر اکیلی کافی نہ ہو تو اس کے بد اثر کو ختم کر دیتی ہے اور نئی دوا کی علامتیں نکل آتی ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیوں کسی وجہ سے کوئی تکلیف تھی۔ بہت بولا جائے، بہت کام ہو، کسی اور وجہ سے دماغ ایکسائٹ ہو جائے اور اس ہجان کی وجہ سے نیند نہ آئے، اس میں بھی نقص بہترین دوا ہے۔ کافی کا بہت اچھا اینٹیڈوٹ ہے۔ مجھے کافی سے پہلے نیند اڑا کرتی تھی اور رات کو بالکل نہیں پی سکتا تھا۔ پھر میں نے جب نقصوانی کی دریافت ہوئی کہ یہ کافی کا اینٹیڈوٹ ہے، تو وہ میں نے 1 ڈوز میں کھا لیتا تھا، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں خدا کے فضل سے۔ کبھی ضرورت نہیں پڑی پھر اور کسی جد و جہد کی۔ نقصوانی سے جو نیند آتی ہے، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ عام نیند سے پہلے جو ایک غنودگی کی تمہید شروع ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی اس میں۔ یو آر دیر اینڈ یو آر ناٹ دیر، اس کے درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں۔ انسان کچھ دیر سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں فرق پڑا، ایک دم غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دعا اثر دکھاتی ہے تو تمہیدی
درمیان کا عرصہ نو مینز لینڈ کوئی نہیں آیا کرتی. سڈنلی یو ڈراپ ان ٹو سلیپ, اور صبح اٹھو تو پتہ چلتا ہے. اور پھر گہری نیند اتنی آتی ہے کہ اکثر الارم بھی نہیں لگتا پھر بچتا. آج صبح میں نماز میں جو دیر ہوئی ہے نا مجھ سے, وہ نقص کا قصور ہے, کیونکہ مجھے ایسڈ ہو گیا تھا. کہیں باہر گئے ہوئے تھے کال پہ, کھانا اور قسم کے ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا مزاج کے کھانے ہیں, اور پھر اسراف بھی ہوتا ہے, یہ بھی چکھو وہ بھی چکھو. تو واپس آیا تو میں نے محسوس کیا بڑی دیر کے بعد کہ ایسڈ ہو گیا ہے. نقص کی ایک خوراک کھا لی. صبح 3:30 بجے آنکھ کھلی ہے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اوہ یہ کیا ہوا. حالانکہ پہلے دوروں نے بھی گھنٹی بجائی, میرا الارم میں نے دیکھا وہ غلطی سے بند تو نہیں تھا, وہ چل رہا تھا, وہ پورا چلتا رہا کہ نیند نہیں آئی, نہ آنکھ نہیں کھلی. تو نقص کا اچانک نیند میں دھکا دیتی ہے اور پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ جسم ریلیکس ہو جائے. اور جب آنکھ کھلتی ہے تو واقعی احساس ہوتا ہے ریلیکسیشن کا. اس سے ملتی جلتی نیند آور ایک دوا رسٹاکس ہے, لیکن اس کی بات بعد میں بتاؤں گا. وہ بھی بہت گہری نیند لاتی ہے, بہت ہی پرسکون نیند. صبح کے وقت چکر یہ نقص کی علامت ہے. اس کی غالباً وجہ یہی ہے کہ نیند ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی. اگر نیند میں بے چینی ہو تو صبح انسان ایسے اس حالت میں اٹھتا ہے کہ دماغ فوگی اور چکر وغیرہ محسوس کرتا ہے. تو نقص کا اس کی علامت ہے. اگر صبح اٹھ کر چکر آئیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک خوراک دے دیں اور الارم ذرا زیادہ مضبوط لگائیں. پھر 200 میں نیند اڑ جاتی ہے اکثر. یہ میں اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا, میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے خود اپنی ذات پہ, اور اس سے پھر میں نے دوسروں پر بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. جو لوگ ڈل ہوں ان کو 30 کام نہیں دیتی, 200 کام دیتی ہے. جو حساس ہوں ان کو 30 کام دیتی ہے, 200 اور بھی زیادہ نیند اڑا دیتی ہے, زیادہ ٹال آرڈر ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوٹینسیوں کا استعمال کتنی احتیاط چاہتا ہے, مگر یہ آتا تجربے سے ہے. جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہت ہی معمولی. سب سے بڑی مصیبت جو ہومیوپیتھ کو ہے وہ پوٹینسی کا استعمال, الا ماشاء اللہ کچھ پتہ نہیں چلتا. اور جن کتابوں میں پوٹینسیاں دی گئی ہیں انہوں نے, بعض ڈاکٹروں نے ایک ہی چھوٹی سی پوٹینسیوں میں اپنے آپ کو محدود رکھا ساری عمر. وہی نقص میں سائنس کا میں نے بتایا تھا. نقص کا یہاں دونوں طرف جب نزلہ جم جائے تو شدید سر درد ہوتی ہے, خاص طور پر جھکنے سے, اور سجدے میں بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے یہاں. وہ سائنائٹس غالباً سائنوسائٹس کہتے ہیں اس کو. اس میں نقص کا کہ 1000 کی رات کو ایک خوراک دی جائے تو وہ غیر معمولی اثر دکھاتی ہے, اور صبح تک چھینکے میں کے آ کے وہ کھول دیتی ہے, یا بعد میں وہ پگھلا دیتی ہے, اس کو نرم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے نقص کا چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. وہ ایک ہی نہیں اور بھی ہیں, لیکن شروع اس سے کرنا چاہیے. کیوں جی ہماری آپ بتائیں. ہیں ہاں آپریشن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کیسے نکالیں گے کھرچ کے. پھر تو وہ نیکسٹ مامی کا آپ نے دی تھی نا 1000. پہلے ایک خوراک کھائی, اس سے ریئیکشن ہوا, پھر آپ نے مجھے 2 اور دی. ٹھیک ہے. تو اس سے اللہ میرا فضل آج تک مجھے دیکھ لیں ذرا, اور میں نے وہی وہی موجود ہے, وہی نسخہ اپنی بھابھی پہ کیا استعمال. تو وہ کہتی بالکل ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. جو تجربے میں میرے آ جاتی ہے بات, وہ ایسی ہے جو دوسروں پہ بھی چلتی ہے. کیونکہ جو تجربہ کرنے والا اگر یقینی بات کرے اور خوش فہمی کی باتیں نہ کرے تو پھر وہ ہر جگہ ٹھیک کام کرتی ہے. لیکن ہمارے ہومیوپیتھ مصیبت یہ ہے, خوش فہم بڑے ہوتے ہیں. 2-3 جگہ کسی جگہ دوائی لگ گئی تو تیر بہدف کہنا تو کوئی بات ہی نہیں نا, اور شرطیہ علاج اور پیسے واپس, یہ رجحان شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہومیوپیتھی بڑی بدنام ہوئی ہے.
ایک نقصوامکا کی دلچسپ علامت ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں بتائی تھی کہ نہیں میں نے. جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہے، نقص تلاش کرنے کا عادی ہو بہت، نقصوامکا اونچی طاقت میں اس کو فائدہ دیتی ہے. نہیں بتائی؟ او ہو، خواتین بہت خوش ہوئی ہیں اس بات سے. بے اختیار ہونے کا ہو، یہ علامت تو اکثر میں پائی جاتی ہے. اس لیے نقصوامکا ایسے مریضوں کی ذہنی حالت درست کرنے کے لیے اگر 1000 طاقت میں یا اور بھی اونچی طاقت میں دی جائے تو اچھا رہے گا. یہ جو بے وجہ کی مصیبت پڑی ہوتی ہے دنیا کو کسی سے، ہر وقت کرٹیسزم، اور بعض لوگ خط بھی لکھتے رہتے ہیں، جماعتوں میں مشکل پڑی ہوتی ہے، جماعتوں میں فساد کا موجب بن جاتے ہیں. تو ایسی جماعتوں کے صدران سے میری درخواست ہے کہ پہلے نقصوامکا استعمال کریں، پھر جماعت کو شکایت کریں. پانی میں گھول کے پلا دیں، پتہ بھی نہیں لگے گا ایسے شخص کو. کیا نقصوامکا ختم ہو جائے گی یا فتنہ ختم ہو جائے گا؟ اس پہ آپ کو صدمہ کیوں ہے اتنا؟ اس کا مطلب ہے کہ دوائی دنیا سے اٹھ جائے گی. نہیں، اس کو تو جتنا مرضی لمبا کر لیں پرابلم ہی کوئی نہیں. 1000 طاقت میں ایک قطرہ ڈال کے 100 میں تو 1001 ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ذرہ بھی فرق نہیں پڑے گا. اور اونچا کر لیں، ہون پر ہی دوائی ختم نہیں ہو سکتی. سمندر کے قطرات کی طرح اللہ تعالیٰ کی شان اس میں بھی جلوہ گر ہے، جتنا مرضی بڑھا لیں اس کو. نقصوامکا کی ایک علامت یہ ہے کہ پیریڈز عورتوں میں بے قاعدہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ جلدی، بعض دفعہ دیر میں. لیکن یہ اور دواؤں میں بھی بات پائی جاتی ہے. نقصوامکا سے فرق کیسے کریں گے یا کریں گے؟ فرق یوں ہوتا ہے کہ نقصوامکا کے پیریڈ جو جلدی ہوں وہ زیادہ لمبا عرصہ چلتے ہیں، اور جو دیر میں ہوں وہ تھوڑی دیر چلتے ہیں. اب اس پر غور کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. جو پہلے شروع ہو جاتے ہیں وہ پیریڈ کا جو وقت ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں ساتھ، اور اس لیے لمبے ہو جاتے ہیں. جو دیر میں شروع ہوں چونکہ پیریڈ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اس لیے پیریڈ ان کو ایڈ نہیں کرتے. اس لیے اس سے تعلق ہے اور کوئی کسی چیز سے نہیں ہے. نقصوامکا میں جب وقت سے پہلے پیریڈ شروع ہو جائیں تو وہ ایکسٹراز ہیں، اور جب اصل پیریڈ شروع ہو جائیں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر پیریڈ اپنا وقت پورا لیتے ہیں. اس لیے بجائے 5 دن یا 7 دن کے 10 دن یا 12 دن بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر پیریڈ گزر چکے ہوں تو پھر جو بیماری ہے، بیماری کے اثر سے جو پیریڈ آتے ہیں، کیونکہ ان کو پیریڈ ایڈ نہیں کر رہا ہے، وہ گزر چکے ہیں، اس لیے جلدی خشک ہو جاتے ہیں اور 3-4 دن سے زیادہ نہیں چلتے وہ. لیکن بعض دواؤں میں صرف یہ نہیں کہ پہلے آ کر زیادہ ہوں بلکہ پروفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ ان میں برائیونیا نمایاں ہے. برائیونیا میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے کہ پیریڈ اگر وقت سے پہلے آئیں تو زیادہ ہوتے ہیں. وہاں زیادہ سے مراد بہت زیادہ کھل کر نارمل سے زیادہ اس حد تک تکلیف دے کہ جس عورت جب بستر سے اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو چونکہ حرکت کا برائیونیا سے تعلق ہے اس لیے پہلے اور زیادہ میں برائیونیا اور نقصوامکا میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ فوراً آپ تفریق کر سکیں کہ کس قسم کا مریض ہے، اس کو کیا دوا چاہیے. ہاں سوال بتائیں آپ. خاتون نے پوچھا ہے کہ انہوں نے نقصوامکا 3 دفعہ لینی شروع کی دن میں. کس نے؟ ایک خاتون نے. جی. تو انہوں نے پہلے بہت دوائیں استعمال کی ہوئی تھی. تو کہتی ہیں 2 دن کے بعد میری طبیعت اتنی بحال ہوئی کہ مجھے ایسے لگا کہ میں 5 سال میں اتنی طبیعت میری اچھی ہوئی تھی. تو مگر کہتی ہیں کہ پھر جب میں 3-4 دن اس کو میں نے کنٹینیو کیا تو ایک دم میری ٹانگوں میں سے جان نکلنی شروع ہو گئی. اس کا مطلب پوری شروع ہو گئی ہے پھر. جی. اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک دوا سے طبیعت بحال ہو جائے تو اس کو بند کر دینا چاہیے، لیکن احتیاط سے نظر رکھنی چاہیے
کہ اگر دوبارہ علامتیں ظاہر ہوں تو شروع ہی میں پھر دوبارہ شروع کر دی جائے. آنکھیں بند کر کے صحت حاصل ہونے کے بعد دوائی نہیں کھاتے رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کرونک امراض ہوں اور ان میں پتہ ہوتا ہے کہ مریض شفا کی رفتار ایک خاص رفتار ہے اور خاص مدت سے پہلے وہ سفر طے نہیں ہو سکتا. بعض بیماریاں 8-10 سال میں آہستہ آہستہ وارد ہوتی ہیں. ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ چند خوراکوں سے طبیعت اچھی ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی، یہ غلط ہے. جب آپ چھوڑ دیں گے تو شروع ہو جائیں گی پھر. اس لیے اس میں کم سے کم یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ فائدہ ہو تو وقفہ لمبا کر دیا جائے، مگر مستقل چھوڑنی نہیں چاہیے. اب اس کا ایک علاج ہے برائیونیا، کیونکہ نکسوامی کا برائیونیا کا اینٹیڈوٹ ہے، برائیونیا نکسوامی کا اینٹیڈوٹ ہے، اور ٹانگوں میں سے جان نکلنا نکسوامیکا کے علاوہ برائیونیا میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. تو اس کی پروونگ ہو گئی ہے ان کو اب برائیونیا کھلا دیں 200 میں.